کہ भाई पिछले 2 साल से इलेक्शन मांग कौन रहा है, सिर्फ पीटीआई इलेक्शन मांग रही है। फिर आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहली पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट की हैसियत से मैंने फाइल की थी। दूसरी पिटीशन आई थी, आपको याद होगा, वो स्पीकर्स, पीटीआई के स्पीकर्स की तरफ से आई थी, पंजाब और केपी के। उसके ऊपर 1 मार्च को फैसला हुआ, 7 या 9 अप्रैल की तारीख प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने दी थी, जिसको इलेक्शन कमीशन ने मानने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आप गवर्नर केपी के तारीख देगा केपी के की, और पंजाब की तारीख देगा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अंडर सेक्शन 57 सबसेक्शन 1 के तहत। और उसके ऊपर फिर इनकी कंसल्टेशन से 30 अप्रैल की तारीख हो गई। 30 अप्रैल की तारीख को पीडीएम की जमातों की ख्वाहिश पे और ताकतवर लोगों की ख्वाहिश पे उसको चेंज कर दिया 8 अक्टूबर। मुझे बता दें, सुप्रीम कोर्ट में हम दूसरी मरतबा गए, दूसरी मरतबा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि 14 मई को इलेक्शन होगा। मुझे बताएं, जो पार्टी इलेक्शन चाहती हो वो कभी ये कहेगी कि हम इलेक्शन का इल्तवा करते? फिर हमारे खिलाफ ड्रामा रचाया गया। ये 9 मई को जो रियासती दहशतगर्दी के जरिए इमरान खान को अगवा किया, ये नई हैदर पंजोता खड़ा है जिसके सर फाड़े गए, जिस वक्त वकीलों को तशद्दुद का निशाना बनाया, जिस वक्त अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया और वहां से उठा के ले गए, और सीसीटीवी फुटेजेस भी उठा के ले गए। और 8 अक्टूबर की तारीख आपको जहन में होगा, हमारे कान पक गए, 8 अक्टूबर को नहीं हुआ। फिर इन्होंने कहा जी हम 60 डेज में या 90 दिन में कराएंगे, वो भी नहीं हुआ। फिर सीसीआई का ड्रामा रचाया गया। और ये वाला जो तारीख आई है, ये किसके कहने पे आई है? ये हमारी पिटीशन थी। लेकिन हम ये कहते हैं इलेक्शन तो कराओ, लेकिन फ्री एंड फेयर भी करा लें। फ्री एंड फेयर के लिए मुझे बताएं, एक बात सिर्फ आपकी बात का जवाब मिल जाएगा। मैं कल गया हूं, 3 दिन का वर्कर्स कन्वेंशन था, आई वॉज इन्वाइटेड। मुझे कोयटा एयरपोर्ट से मैं बाहर अभी जाने नहीं दिया, मैं जहाज से ही अभी अंदर लाउंज में नहीं पहुंचा था। वहां की सारी एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, एसी वगैरह सारे पहुंच गए कि जी 2 ऑप्शन है, 3 एमपीओ के तहत हम आपको, ये एमपीओ का आर्डर है, आपकी गिरफ्तारी है, अदरवाइज आपके पास एक ऑप्शन है, गो बैक फ्रॉम द फर्स्ट फ्लाइट। मैंने कहा अच्छा जी, जो आपने करना है कर लेना, मुझे बाहर लोग खड़े हुए, मुझे उनसे मिलने दो। उन्होंने कहा नहीं, आपको बाहर नहीं जाने देंगे। मैंने कहा जी अच्छा, मुझे जो वकील आए हुए हैं, 40-50 वकील आए खड़े थे, मुझे उनसे मिलने दो। उन्होंने कहा जी नहीं, कोई इजाजत नहीं है। फिर पूरी लीडरशिप से बात करने के बाद मुझे पहले कराची भेज रहे थे, फिर बाई फोर्स मुझे डिपोर्ट कर दिया लाहौर में, लाहौर से बाई रोड में यहाँ पहुंचा हूँ। मुझे बताएं, ये एडमिनिस्ट्रेशन जो आज हमारे एक वर्कर कन्वेंशन को इजाजत नहीं दे रही, हमारा वहां दाखिला बंद है, ये पाकिस्तान है जहां हमारे बुनियादी हुकूक हैं, जहां हम पाकिस्तान में कहीं भी जा सकते हैं, तो मुझे बता दें वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे कराएंगे? हमारा मुतालबा सिर्फ एक है, हमारे कंधे इस्तेमाल कोई ना करे, हम चाहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना। उसके लिए आज मुझे बताएं हमारे लोग क्यों उठाए जा रहे हैं? इसलिए कि सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, वो इलेक्शन जीत जाएगी, उनको जबरदस्ती अगवा किया जा रहा है। अगवा पर बयान का सिलसिला अभी तक जारी और सारी है। ये जो तसलसल है, हमने सिर्फ ये कहा था, और ये सब एक जगह पे नहीं, हमने सिंध में भी किए थे, पिशावर में भी किया, लाहौर में भी किया। हमने कहा जी सिर्फ और सिर्फ ये जो आरओ और डीआरओ रख रहे हैं, ये लोग, एक मिनट, ये जो लोग, एक से अभी आपको बात जवाब मिलता है। हमारा सिर्फ ये मुतालबा था कि आप जुडिशरी के लोग लें, वो भी ऑनेस्ट लोग लें। और ये भी झूठ बोला गया कल, ये जब कहा गया कि जनाब जुडिशरी ने इनकार कर दिया था। जुडिशरी का लेटर अगस्त का आप देख लें, चीफ जस्टिस की तरफ से खत है कि आप शेड्यूल के साथ हमारे पास आए ताकि हम आपको बंदे स्पेयर कर सकें। दूसरी बात, ये भी झूठ बोला गया कल सुप्रीम कोर्ट में कि जनाब पुराने जो डीसी वगैरह बैठे हुए हैं वही बैठे हुए हैं। इस्लामाबाद का जो डीसी है या आईजी है, खुद लिखा है 3 दफा, 2 दफा खत मेरे पास अभी भी मौजूद है। इन्होंने कहा जी इनको तब्दील करो। एस्टैब्लिशमेंट ने लिखा कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग पेंडिंग है, आज तक उन्हीं को दोबारा डीआरओ बना दिया। तो अगर ये इनका मेयार होगा तो मुझे बताएं, सिर्फ इलेक्शन नहीं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए हम गए हैं। और आज हम इसको इस हद तक खुशामदीद कहते हैं कि हम कहते हैं इलेक्शन हो, वक्त पे हो, लेकिन उसके साथ फ्री एंड फेयर और एनवायरनमेंट से। अब आप सवाल करें। आपकी पिटीशन पर लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला डिसीजन आया है, उसके बाद मुस्लिम लीग नून की जानिब से बराह रास्त आपके ऊपर इल्जाम लगाया गया है कि पीटीआई इलेक्शन से फरार के लिए हाई कोर्ट गई है, वो फ्री बनने के लिए उन्होंने कहा, ऐलान किया है। देखें, मुस्लिम लीग नून वो जो सुपर लाडले को यहाँ हमारे सरों पे मुसल्लत कर रहे हैं, उस सुपर लाडले के जिस अंदाज से
ان کے مقدمات ختم کیے ہیں. مجھے یہ بتا دیں کہ وہ جو اشتہاری مجرم وہاں باہر بیٹھا ہوا تھا، تو جو ریاست کے مجرم کو، اشتہاری مجرم کو ریاست کا نوکر ڈاکٹر فیصل جو پروٹوکول دے رہا تھا اور اس کو بیانیہ یاد کرا رہا تھا، وہ کس کے کہنے پہ تھا یہ تو بتا دیں. اور جس انداز سے ایک ڈسکریمنیشن کرتے ہوئے جسٹس عامر فاروق صاحب ان کو ریلیف دے رہے ہیں، اور ہمارے 11 مہینے بعد ہماری صرف ایک درخواست کہ ہم کیس واپس لینا چاہتے ہیں وہ بھی ڈسمس کر دیا 11 مہینے کے بعد ریزرو رکھ کے. مجھے بتا دیں یہ انصاف کا دورہ معیار کہاں لے جائیں گے؟ اور دوسری بات، ان کے جھوٹ کو تو آپ چھوڑ دیں نا. ان نے کیوں ایک جھوٹ بولا ہے، ایک بات آج کرتے ہیں اگلے دن دوسرا جھوٹ ان کا تیار ہوتا ہے. بھائی ہم تو الیکشن کے لیے تیسری پٹیشن ہم نے فائل کی ہے. اور دوسری بات، ہم یہ کب کہتے ہیں الیکشن نہ کراؤ؟ ہم کہتے ہیں فری اینڈ فیئر کراؤ. ایک اشتہاری مجرم کو تو آپ پروٹوکول دیتے ہو، اور جو انڈر ٹرائل پرزنر ہے اس کا ایک کارکن، اس کا کور کمیٹی کا ممبر، اس کے ترجمان پہ پابندی ہے آپ کے الیکٹرانک میڈیا پہ. مجھے آپ کے دوست کہتے ہیں کہ جی آپ نہیں آ سکتے. آپ جب خان کے ادھر سماعت ہوتی ہے، آپ کے وکلا سینئر قانون دان 8-8 10-10 یہاں پہنچتے ہیں، لیکن رات آپ کا کوئی نمائندگی سپریم کورٹ میں نہیں تھی. یہ سوال اٹھ رہا ہے اس پر. دیکھو ہمیں نوٹس تھا بھائی، ہمیں جب نوٹس ہی نہیں ہے، سارے ہمارے وکیل اپنے، میں تو راستے میں تھا، لاہور سے آ رہا تھا، میرا پروگرام تھا کہ میں سیدھا سپریم کورٹ پہنچوں گا، لیکن میں تو بائی فورس وہاں سے ڈپورٹ کر کے لاہور بھیجا گیا، وہاں سے آ رہا تھا. بھائی مجھے بتائیں کوئی نوٹس تھا؟ ہمیں تو آخری ٹائم تک یہ بتایا جا رہا تھا، جو ہم نے میڈیا کے ذریعے انفارمیشن ملی، کہ چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس کی ملاقات جاری ہے، اور ملاقات کے 1 گھنٹے آخر میں شام کو پتہ چلا کہ جی عدالتیں کھل رہی ہیں. مجھے بتا دیں کہ ہمیں بلایا گیا یا ہمیں نوٹس تھا یا ہمیں پتہ چلا؟ اب جو ہی بلایا ہے ہم پیش بھی ہوں گے، ان کو بتائیں گے بھی، اور الیکشن کمیشن کی جانبداری بھی بتائیں گے، ان کا جھوٹ بھی بتائیں گے، اور سب کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا. مجھے آج بتا دیں، آج تک بلے کا نشان ہمیں نہیں ملا. کتنی دفعہ الیکشن کرائے ہم کہتے ہیں آئیں آپ کی نگرانی میں الیکشن کرا لو. بھائی الیکشن انپوزڈ ہے، ساری پارٹیوں کا الیکشن درست ہے سوائے پی ٹی آئی کے، اور ابھی تک بلے کا نشان نہیں ملا. یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو یہ سیاسی بونے مقابلہ نہیں کر سکتے عمران خان اور پی ٹی آئی کا، آج وہ فراڈ کے ذریعے ہمیں آؤٹ کرنے کے لیے یہ جو ڈرائنگ روم پالیٹکس ہے آج لوگوں نے جھٹلا دی ہے، ان کو ریجیکٹ کر دی ہے. اس ریجیکشن کے بعد ان کو اب منہ دکھانے کے یہ قابل نہیں ہے، تو اس لیے ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، اور لیکن عوام ان ساری سازشوں کو جانتی ہے. شاہین صاحب یہ بتائیے گا کہ جب آج آپ کہہ رہے ہیں کہ سپر لاڈلے کو کیسز ختم کیے جا رہے ہو، سب کچھ یہی سب کچھ 2018 میں جب ہو رہا تھا، نواز شریف پر کیسز تھے، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا، ان کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، تو آپ پر یہ الزام تھا کہ آپ سپر لاڈلے ہیں. تو کیا یہ بنیاد آپ نے نہیں رکھی تھی؟ دیکھیں مجھے یہ بتا دیں، آپ یہ بات کر رہے ہو، اس وقت جو کیس بنے ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ کا کیس میں بات کرتا ہوں، ان کی اپنی زبانی بتاتا ہوں، ہماری بات چھوڑ دیں. ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ کہاں سے آیا؟ پاناما لیکس کے ذریعے. کیا ہم نے کہا تھا پاناما لیکس آئے؟ اچھا جی، وہاں آنے کے بعد جو حسن نواز ہے اس نے آ کر کہا کہ جناب مجھے تو کرایہ ملتا ہے باہر سے، میں اس لیے اس فلیٹ میں رہ رہا ہوں. حسین نواز نے جیو کے پروگرام میں آ کر کہا کہ الحمدللہ یہ ہمارے ہیں، اور اس کی بینیفیشل اونر کون ہے؟ مریم نواز ہے. اور نواز شریف نے فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر کہا تھا یہ ہیں وہ ذرائع اور رسیدیں جس کی بنیاد پر جناب ہم نے یہ خریدے، ہم سپریم کورٹ کو پیش کریں گے. جب سپریم کورٹ نے مانگا تو کیا لے آئے؟ قطری خط. آج نہ قطری خط پہ رلائے کر رہے ہیں، نہ ان سٹیٹمنٹ پہ رلائے کر رہے ہیں، اور 30 سال سے یہ خود ان کا خاندان رہ رہا ہے. آج بھی پبلک کے سامنے بتا دیں اس کا پھر لینڈ لارڈ کون ہے اگر آپ اس کے مالک نہیں ہیں، اور کس پیسے سے یہ بنائی ہے. یہ کرپٹ اشرافیہ، یہ کرپٹ مافیا، انہوں نے سسٹم کو بند کیا ہوا ہے. اور یہ کہنا، مجھے بتا دیں کتنے صداقت عباسی، علی نواز عوان اور لوگ اٹھائے گئے ہمارے، جا کر کنگز پارٹیاں شامل کرائی گئی. کتنے لوگ ہم نے 2018 میں اس طرح کیا. تو آج الیکشن شیڈول آنے کے بعد میں ایک ورکر کنونشن میں نہیں جا سکتا. مجھے بتا دیں میں ایک وکیل، سینئر وکیل ہو کے، پی ٹی آئی کا سینئر لیڈر ہو کے، میں ورکر کنونشن اٹینڈ نہیں کر سکتا پاکستان کے کسی کونے پہ. اگر ہمارے ساتھ آج یہ ہو رہا ہے تو مجھے بتائیں 2018 میں کے الیکشن میں خواجہ آصف نے باجوہ صاحب کو فون کر کے کیا کہا تھا میں الیکشن ہار رہا ہوں؟ کیا ہمارا کوئی ورکر کسی ایس ایچ او کو بھی کہہ سکتا ہے میں الیکشن ہار رہا ہوں، آئے میری مدد کریں؟ یہ سارا ڈرامہ تھا عمران خان کو صرف اور صرف اس کی پاپولرٹی کو یہ شو کرنے کے لیے. یہ لاڈلا ہے، یہ سارے الزامات ہیں، اس پہ حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. لاڈلا
عمران خان ہے لیکن عوام کا، پبلک کا. آج پورے بلوچستان سے اٹھیں، آپ خیبر پختونخوا میں جائیں، آپ کراچی میں جائیں، آپ سندھ میں جائیں، آپ پنجاب میں جائیں، آپ کو صرف ایک آواز ملے گی، وہ ہے عمران خان اور پی ٹی آئی. جو آپ نے پٹیشن لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی تھی، کیا اس میں خان صاحب سے کنسلٹیشن کی گئی تھی؟ کیونکہ کل سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جو یہ پٹیشن دائر کی گئی ہے یہ جمہوریت کو ڈیریل کرنے کے لیے کا بہانہ ہے. یہ مس انڈرسٹینڈنگ کا نتیجہ ہے، یہ الیکشن کمیشن کے جھوٹ پہ مبنی بیانیے کا نتیجہ ہے. ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، جمہوریت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اور یہ کہنا کہ خان صاحب کی بالکل کنسلٹیشن شامل ہے، پی ٹی آئی کی کنسلٹیشن تھی ان کی کور کمیٹی کی بنیاد پر. یہ کل تو فیصلہ نہیں ہوا، یا پرسوں تو پٹیشن فائل نہیں ہوئی، یہ تو 10 دن پرانی پٹیشن تھی. آرڈر ہم نے بعد میں کیا ہے، اور صرف یہاں نہیں کیا، ہم نے سندھ میں بھی کی، پشاور میں بھی کی ہے. ہمارا تو نقطۂ نگاہ یہ ہے کہ ہم تو چاہتے تھے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہو. 90 ڈیز کی بجائے آپ 6 مہینے میں کر رہے ہیں. لیکن آپ جب بھی کر رہے ہیں، لیکن کیا فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا ذمہ داری نہیں ہے الیکشن کمیشن کی؟ اور وہ جھوٹ بول کے انہوں نے کہا ہے کہ نہیں جی عدلیہ نے بندے دینے سے انکار کر دیا ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے. ہم آج بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم فری اینڈ فیئر الیکشن، ہم کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات ہے، ہمیں فیلڈ تو دے دو، ہمیں کھڑا ہونے کی جگہ تو دو. ہمارے لوگوں کو آپ اٹھا رہے ہیں، ہمارے لوگوں کو آپ تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں، ابھی بھی لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے. مجھے بتا دیں کہ نہ ورکر کنونشن ہم کر سکتے ہیں، نہ ہم جلسہ کر سکتے ہیں، نہ ہمارا ورکر کاغذات جمع کرا سکتا ہے، نہ وہ پبلک میں آ سکتا ہے. اور وہ ڈی آر او، وہ ڈپٹی کمشنر جو ہمارے خلاف صبح شام نظر بندی کے آرڈر کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں انہی کے ذریعے الیکشن کرائیں، لیکن پھر اس بات کو انشور کریں کہ سب کو یکساں سلوک ہو. وہ جو الیکشن کمشنر نے کل کہا کہ جی فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا، وہ تو پچھلے 8 مہینے سے کہہ رہا ہے، تو کیا انہوں نے الیکشن کرائے؟ کیوں نہیں کرانے دے رہے؟ ہم نے بارہا ان کو اپلیکیشنیں دی ہیں کہ جناب ہمیں وہ موقع دیں جو سب پارٹیوں کو موقع مل رہا ہے، وہ نہیں کرتے. وہ بھائی اپنا کام تو کر لیں، ہمیں بلے کا نشان تو پہلے دے دیں، وہ بھی کرنے کو تیار نہیں. تھینک یو. جی، بہت شکریہ. تھینک یو.